مگر اس کی بات سن کر فاطمہ کی خوبصورت پیشانی پر بل پڑ گئے تھے۔ انا فوراً جاگی، پل میں مشتعل ہو گئی۔ بوا اور وکیل کے منع کرنے کے باوجود وہ علی کاظمی کو بے نقد سنا کر گھر آ گئی تھی۔ اب اس کا کسی کے پیروں میں گر کر بھیک مانگنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ صرف اور صرف اپنے رب سے دعا گو تھی کہ انہیں اس مشکل سے نکال لے۔ سردی پہلے کی نسبت کچھ بڑھ گئی تھی۔ پوری کائنات محو استراحت تھی۔ کوٹھی بھی نیم تاریک نائٹ بلب کی روشنی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ایسے پرسکون اور تاریک ماحول میں وہ اپنے کمرے میں بے قرار روح کی مانند مضطرب اور پریشان چکرا رہی تھی۔ نائٹ بلب کی نیلگو روشنی کمرے کے پرسکون ماحول کو خوابناک اور طلسم زدہ بنا رہی تھی۔ گلابی کلر کے ڈھیلے ڈھالے نائٹ ڈریس میں ملبوس ریشمی بال پشت پر بکھرائے حسین چہرے پر آنے والے کل کی پریشانی اور اندیشے سمیٹے کسی اور جہاں کی مخلوق لگ رہی تھی۔ نیلی سحر انگیز آنکھیں متورم اور سرخ لگ رہی تھیں۔ چہرے کی سرخی میں خوف اور اضطراب کی سپیدی بھی شامل ہو چکی تھی۔ باوجود کوشش کے وہ پیسوں کا انتظام نہیں کر پائی تھی، بلکہ اس کے پاس تو اپنے ملازمین کو دینے کے لیے تنخواہیں بھی نہیں تھی۔ پھر انہیں کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ مفت میں کام کرتے؟ سو آج شام کو چوکیدار سرور اور اس کی بیوی امینہ معذرت کر کے چلے گئے تھے۔ کالج کا سورج نہ جانے کیا رنگ لانے والا تھا۔ ظفر کاظمی کی طرف سے دی گئی وارننگ کا کل لاسٹ ڈے تھا۔ کل کو وہ پولیس کو لے کر آتا اور اپنی رقم کا مطالبہ کرتا، اور نہ ملنے کی صورت میں یقیناً گھر سے بے گھر کر دیتا۔ اس کا دل ابھی سے بیٹھا جا رہا تھا۔ چھت چھن جانے کا خوف کیسا ہوتا ہے یہ اسے اب سمجھ آ رہا تھا۔ بوا نے کھانا بنایا تھا مگر دونوں نے نہیں کھایا تھا۔ مون کو تو کھلا دیا تھا مگر خوف کی وجہ سے دونوں کے حلق سے ایک نوالہ تک نہیں اترا۔ کئی بار اس نے علی کاظمی کی پیشکش پر غور کیا مگر دل کسی صورت ہار ماننے پر راضی نہ ہوا۔ یا اللہ، میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ ڈھیلے انداز میں بیڈ پر بیٹھ گئی اور بھیگا ہوا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ بابا، آپ نے مجھے تنہا کر دیا۔ میں کس کس کے محاذ پر اکیلی لڑوں؟ وہ سسکنے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھی اور آہستگی سے دروازہ کھول کر لاؤنج میں آ گئی۔ وہاں نیم اندھیرا تھا۔ مین دروازہ کھول کر کوریڈور میں عبور کرتی وہ باہر لان میں آ گئی۔ بنگلے کے در و دیوار مکمل خاموشی اور تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ گیٹ پر چوکیدار بھی نہیں تھا۔ اسے وحشت ہونے لگی۔ اس نے مین بورڈ پر ہاتھ مار کر لان کی سب لائٹس آن کر دیں۔ خوشبوئیں بکھیرتا خوشنما پھولوں سے ہرا بھرا لان جنت کا کوئی ٹکڑا تھا۔ یہ سارے پھول مالی کے ساتھ اس نے خود اپنے ہاتھوں سے لگائے تھے۔ لان کے وسط میں سنگ مرمر کا جدید فوارہ دلکش انداز میں پانی اچھالتا آنکھوں کو خیرہ کر رہا تھا۔ یہ چھوٹی سی جنت اس سے چھننے والی تھی۔ یہ خیال آتے ہی اس کی سانس رکنے لگی۔ وہ بے دم انداز میں وہاں رکھی پلاسٹک کی کرسی پر بیٹھ گئی۔ رات کے اس وقت جب پورا گھر سنسان پڑا تھا، کوئی مرد نہیں تھا تحفظ کے لیے، صرف 2 عورتیں اور ایک بچہ تھا۔ پہلی بار اسے اکیلے ہونے کا ڈر لگ رہا تھا، بلکہ خوف تھا تو صرف اور صرف بے گھر ہونے کا۔ فاطمہ، تم یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ اسی وقت اس نے اپنے پیچھے آواز سنی تو گردن موڑ کر دیکھا۔ وہ رحمت بوا تھیں۔ اس وقت جتنا خوف اضطراب فاطمہ کے چہرے پر تھا، اس سے کہیں زیادہ ان کے چہرے پر تھا۔ جی بھر کے دیکھ رہی ہو اس گھر کی در و دیوار کو؟ بوا، کیا پتہ کل کا سورج طلوع ہوتے ہی ان در و دیواروں سے باہر کر دیا جائے ہمیں۔ وہ ڈبڈبائی آنکھوں سے دیکھتی آپ دیدہ ہو کر بولی۔ اللہ سے اچھی امید رکھو فاطمہ، کیا پتہ وہ کوئی وسیلہ پیدا کر دے۔ بوا بھی وہیں بیٹھ گئیں۔ وہ ابھی بھی مکمل مایوس نہیں ہوئی تھی۔ رات کا باقی حصہ ان دونوں نے وہیں لان میں بیٹھے بیٹھے گزار دیا۔ صبح کی پہلی آذان ہوئی تو رحمت بوا نے اسے اندر چلنے کو کہا۔ اس کے بعد سورج نکلنے تک وہ دونوں جائے نماز پر بیٹھی دعائیں ہی مانگتی رہیں۔ 7 بجے تک بوا نے ہلکا پھلکا ناشتہ تیار کیا۔ فاطمہ کا معدہ گرچہ خالی تھا لیکن ٹینشن کی وجہ سے بھوک بالکل مر چکی تھی۔ بوا کے اصرار پر اس نے چائے کا کپ اور بریڈ کے چند پیس زہر مار کیے۔ آج مون کو بھی انہوں نے اسکول نہیں بھیجا۔ 7:30 بجے جب وہ نرس کو فون کر کے بابا کی خیریت معلوم کر رہی تھی تو اس نے گیٹ کی بیل بجتے سنی۔ اس کا دل ایک لمحے کو سکڑ کر پھیلا۔ رحمت بوا کی آنکھوں میں بھی خوف نظر آیا۔ پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ ظفر کاظمی وکیل اور کچھ پولیس والوں کو لے آیا تھا۔ خدشہ ہونے کے باوجود بھی دونوں کی پیروں تلے زمین نکل گئی۔ منتیں سماجتیں کچھ کام نہ آئیں۔ ظفر کاظمی فرعون کا روپ دھارے ہوئے تھا۔ اس کی ایک ہی رٹ تھی کہ اس کے پیسے ابھی کے ابھی ادا کیے جائیں یا پھر گھر اس کے حوالے کیا جائے۔ باقی فاطمہ کو اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا جس کا مطلب وہ اچھی طرح سمجھتی تھی۔ اس وقت اس کا دل چاہ رہا تھا کاش ایک قتل کی اجازت ہوتی تو وہ اس کمینے انسان کا کرتی جس کے چہرے پر چڑھا ہمدردی، اچھائی اور شرافت کا نقاب اب اتر چکا تھا۔ پولیس والوں نے ان کا سامان باہر پھینکنے کی دھمکی دی تو مجبوراً ان کو گھر چھوڑنا ہی پڑا۔
صرف کپڑوں سے بھرے 2 سوٹ کیس تھے، جن میں چھوٹے سوٹ کیس میں رحمت بوا کے چند جوڑے تھے، جبکہ بڑے والے میں فاطمہ اور مون کے کپڑے تھے، جبکہ قیمتی فرنیچر اور گاڑی سمیت باقی سارا سامان ظفر کاظمی کی کسٹڈی میں چلا گیا تھا۔ وہ دونوں ستے ہوئے چہرے کے ساتھ سامان اٹھائے مرے مرے قدموں سے سڑک کنارے چل رہی تھی۔ مون درمیان میں تھا، اس کا چہرہ بھی اترا ہوا تھا۔ 9 سال کا سمجھدار بچہ تھا وہ۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کدھر جائیں، کوئی آسرا، کوئی جائے پناہ نظر نہیں آ رہی تھی، رشتہ دار یا جاننے والے کوئی تھے ہی نہیں۔ اب ہم کہاں جائیں گے آپی؟ چلتے چلتے تھک کر وہ رکا اور مڑ کر فاطمہ سے سوال کیا۔ فاطمہ نے جواب دینے کے لیے رحمت بوا کی طرف دیکھا تو وہ ٹھٹک گئی۔ رحمت بوا لمبے لمبے سانس لیتے دل پر ہاتھ رکھتے فٹ پاتھ پر بیٹھ رہی تھیں۔ کیا ہوا بوا؟ فاطمہ نے فوراً سوٹ کیس نیچے رکھا اور ان کی طرف لپکی۔ انہیں دونوں ہاتھوں سے سہارا دینا چاہا مگر وہ بے جان ہو کر سڑک پر گر سی گئیں۔ فاطمہ کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ وہ زور زور سے انہیں آوازیں دیتے ہوئے اٹھانے کی کوشش کرنے لگی۔ یہ صورتحال دیکھ کر کچھ لوگ بھی رک گئے، جن میں ایک گاڑی والے صاحب سب سے پہلے آگے بڑھے۔ کیا ہوا انہیں بیٹا؟ انہوں نے رحمت بوا کی طرف دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ پتہ نہیں، اچانک بے ہوش ہو گئیں، وہ روتے ہوئے بولی۔ انہیں ہاسپٹل لے جانا ہوگا، آپ انہیں میری گاڑی میں لے آئیں، کہہ کر انہوں نے فوراً اپنی گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا۔ فاطمہ نے انہی کی مدد سے رحمت بوا کو پچھلی سیٹ پر لٹایا۔ اس آدمی نے سوٹ کیس خود ہی اٹھا کر ڈگی میں ڈالے اور انہیں کچھ فاصلے پر موجود ہاسپٹل لے آیا۔ رحمت بوا کو ایمرجنسی وارڈ میں لے جایا گیا۔ فاطمہ مون کا ہاتھ پکڑی باہر کوریڈور میں بیٹھی رہی۔ وہ انجان مہربان ادھیڑ عمر آدمی بھی ساتھ موجود رہا۔ آدھے گھنٹے بعد رحمت بوا کو کمرے میں شفٹ کر دیا گیا۔ انہیں انجائنا کا ہلکا سا اٹیک ہوا تھا۔ کچھ احتیاط اور میڈیسن کے ساتھ ڈاکٹرز نے جانے کی اجازت دے دی۔ اس شخص نے جب ایڈریس مانگا کہ وہ انہیں ان کے گھر ڈراپ کر دے گا تو وہ آنسو پر قابو نہ رکھ پائیں اور اس انجان مہربان آدمی سے سب کچھ کہہ گئیں کہ کس طرح اس کے باپ کے بزنس پارٹنر نے گھر ہتھیا لیا۔ وہ شخص کچھ دیر افسوس کرتا رہا اور پھر انہیں اپنے گھر چلنے کی دعوت دی، مگر فاطمہ نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ آپ کا بہت بڑا احسان ہوگا اگر کوئی گھر کرائے پر ڈھونڈ دے تو۔ کوئی پراپرٹی ڈیلر اس کا دوست تھا جس نے 1 گھنٹے کے اندر اندر فلیٹ کا انتظام کر دیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ ان تینوں کو فلیٹ پر لے آیا۔ کرایہ کچھ زیادہ تھا مگر فاطمہ کے پاس صرف 30,000 روپے کی رقم تھی۔ فاطمہ نے جیب سے پیسے دیے اور اسے یہ پتہ چلا کہ کل ہی پیسے اس کے پاس اتنے ہیں تو اس نے واپس کر دیے اور اپنی جیب سے 6 منتھ کا اکٹھا کرایہ ادا کر دیا اور فاطمہ سے کہا جب وہ کوئی نوکری ڈھونڈ لے تو تھوڑے تھوڑے کر کے اسے ادا کر دے۔ فاطمہ کی خودداری کو یہ بات گوارا تو نہیں تھی مگر حالات نے اس حد تک مجبور کر دیا تھا کہ وہ ایک انجان شخص سے مدد لینے پر مجبور تھی۔ احسن کمال نامی وہ شخص اسے اپنا کانٹیکٹ نمبر دے کر چلا گیا تھا کہ کسی بھی مسئلے کی صورت میں اس سے رابطہ کر سکے۔ وہ مردوں کا ایک یہ روپ دیکھ چکی تھی کہ ان کی مہربانیوں کے پیچھے ان کی غرض پوشیدہ ہوتی ہے، جیسا کہ ظفر کاظمی نے دکھایا تھا۔ اس اجنبی آدمی سے بھی اسے یہی خوف لاحق ہو رہا تھا کہ بنا کسی مطلب کے کوئی بھی انسان، خاص طور پر مرد، کسی عورت کی مدد نہیں کرتا، مگر اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی آپشن بھی تو نہیں تھا۔ اب اسے جلد از جلد کوئی اچھی جاب ڈھونڈنی تھی جس سے اس شخص کا ادھار بھی واپس کیا جا سکے گا، گھر کا خرچ بھی چل سکے اور بابا کے علاج کے لیے ہاسپٹل کے اخراجات بھی برداشت کیے جا سکے۔ مگر یہ سوال یہ تھا، تعلیم اس کی ادھوری تھی۔ MSc کا صرف 1 سیمسٹر پاس، جس میں بھی 1 پیپر ایبسینٹ، یعنی ڈگری اس کے پاس صرف BSc کی تھی۔ اس ڈگری کی بیس پر زیادہ سے زیادہ کسی پرائیویٹ اسکول میں 7-8 ہزار کی نوکری مل سکتی تھی۔ 7-8 ہزار سے اس کے اخراجات پورے ہونا ممکن نہیں تھا۔ رحمت بوا کو ایک کمرے میں بستر پر لیٹا کر وہ فلیٹ کا جائزہ لینے لگی، جو کہ کلفٹن کے علاقے میں واقع تھا اور سمندر سے کچھ دوری پر تھا۔ مکمل فرنش تھا، وہاں رکھا فرنیچر خاصا قیمتی لگ رہا تھا۔ احسن کمال نے اسے بتایا تھا جس شخص کا یہ فلیٹ ہے وہ ایمرجنسی میں 5 سال کے لیے امریکہ شفٹ ہو گیا تھا اور جاتے وقت اس پراپرٹی ڈیلر کے ذمے لگا گیا تھا کہ وہ جلد سے جلد اسے رینٹ پر دے دیں۔ چونکہ وہ شخص خود وہاں رہتا تھا اس لیے اس کا سارا سامان وہاں پڑا تھا۔ 2 بیڈ رومز، ایک اوپن لاؤنج اور کچن پر مشتمل وہ فلیٹ اچھا خاصا کشیدہ تھا۔ وہاں تنگی کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ جس چیز نے اسے زیادہ حیران کیا تھا وہ تھا راشن سے بھرا ہوا کچن۔ لگتا تھا مالک مکان نہایت ہی جلدی میں وہاں سے نکلا تھا، تبھی راشن تک چھوڑ گیا تھا۔ فاطمہ نے جائزہ لیا، وہ راشن کم از کم 6 مہینے کے لیے ان 3 بندوں پر کافی تھا۔ فریج کھولا تو اس میں کافی سارا گوشت پڑا تھا۔ اس نے بوا کے لیے چولہے پر یخنی چڑھا دی اور خود اپنے لیے منتخب کردہ بیڈ روم میں آ گئی۔ مون لاؤنج میں صوفے پر بیٹھا اس کی موبائل پر ویڈیو گیم کھیل رہا تھا۔ اپنے بیڈ روم میں آ کر اس نے سوٹ کیس کھول کر الماری میں اپنے اور مون کے کپڑے ترتیب سے رکھے۔ اس کام سے فارغ ہو کر اس نے سامنے لگا پردہ کھینچ کر ہٹایا تو ایک بہت ہی کشادہ کھڑکی تھی جسے کھولتے ہی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے پورے کمرے میں چکرانے لگے۔ یہ فلیٹ چونکہ سمندر کے قریب ساحل پر تھا اس لیے کھڑکی میں سے سمندر کی ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی، جو صرف اس کمرے تک محدود نہیں تھی بلکہ
तेज़ झक्कड़ चलने की सूरत में लाउंज तक आती थी। बुआ को यखनी पिलाकर और दवाई देकर सुला दिया और ख़ुद बाबा को देखने के लिए हॉस्पिटल आ गई। आने से पहले वो मून को काफ़ी सारी नसीहतें करके आई थी कि जब तक वो ना आए दरवाज़ा नहीं खोले। यहाँ से हॉस्पिटल कुछ दूर था। खुशकिस्मती से उसे फ़ौरन ही टैक्सी मिल गई और वो आधे घंटे बाद हॉस्पिटल पहुँच गई। बाबा को देखकर वो ज़ब्त खो बैठी और उनके सरहाने बैठी ज़ारो कतार रोती रही। तब तक बैठी रही जब तक नर्स ने आकर ये नहीं कहा कि उसे डॉक्टर बुला रहे हैं। मिस फ़ातिमा, मुझे अफ़सोस से कहना पड़ रहा है कि आपके फ़ादर के केस में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही। मुझे डर है कि वो शायद कोमा से भी कभी बाहर ना आ सकें, क्योंकि एक्सीडेंट में उनकी बॉडी को इंटरनल तौर पर बहुत ही नुकसान पहुंचा है। लेकिन नाउम्मीद ना हो सकता है वो अचानक ही कभी कोमा से बाहर आ जाए। वो जो पहले ही बुरे हालात का शिकार थी, डॉक्टर की बात सुनकर मज़ीद ढह गई। डॉक्टर की एक और बात ने तो रही सही कसर भी पूरी कर दी जब उसने कहा, मेहरबानी फरमाकर हॉस्पिटल का तमाम बिल भी पे कर दीजिएगा। चूँकि उसकी दानिश में ज़फ़र काज़मी इस वाक़े से पहले बिल पे कर चुका था। जब उसने यही बात रिसेप्शनिस्ट पर बैठी लड़की से पूछी तो उसने जो कहा उसे सुनकर मज़ीद शौक लगा। मैम, बहुत दिन पहले उन्होंने बिल की अदायगी के लिए हॉस्पिटल इंतज़ामिया को चेक दिया था। शायद हॉस्पिटल के एमएस उनके जानने वाले हैं। अभी चेक कैश भी नहीं हुआ था कि दूसरे दिन उन्होंने मनसूख करवा दिया और कहा कि बिल पेशेंट की बेटी यानी आप अदा करेंगी। फ़ातिमा को ज़फ़र काज़मी की मुनाफ़क़त पर बड़ा अफसोस हुआ। बिल ने तो उसकी कमर ही तोड़ कर रख दी थी, पूरे 2 लाख। डुबडुबाई आंखों के साथ वो सदमे से हाथ में पकड़े बिल को देख रही थी। इतना ज़्यादा बिल? उसके मुंह से निकला। मैम, महंगा हॉस्पिटल है, ट्रीटमेंट, ऑपरेशन, आपके फ़ादर की देखभाल करने वाली नर्स की फ़ीस, सब कुछ है इसमें, रिसेप्शनिस्ट ने रसानियत से कहा। अच्छा, अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, कल आकर पे करूँगी, धीमे लहजे में कहकर वो हॉस्पिटल से निकल आई। चार दीवारी से अकेली बाहर निकलने वाली औरत आज भी इतनी ही गैर महफूज है जितनी कुछ सदियों पहले थी। घर से मजबूरन बाहर कदम निकालने वाली औरत बाहर की दुनिया पर छाए हुए भेड़ियों की मानिंद मर्दों के लिए बगैर टिकट के दिलचस्प समान होती है, जो माँ बहन बेटी के मुकद्दस रिश्ते से निकलकर सिर्फ और सिर्फ दिलकश महकता हुआ फूल बन जाती है, जिससे तोड़ने और मसलने के लिए लोग मौके की तलाश में रहते हैं। ऐसे बेगैरत व घटिया जहन के मर्द ना तो मुसलमान कहलाने के हकदार होते हैं और ना ही इंसान। उसका अंदाज़ा आज अब्दुर्रहमान को हुआ। आइए मिस, हम आपको ड्रॉप कर दें जहाँ आप कहेंगी। फ़ातिमा ने नागवारे से देखा। 2 लड़के जो करीब सड़क के किनारे पर वाक़े दरख्त के नीचे खड़े बहुत देर से उस पर घटिया फ़िक्रें उछाल रहे थे, नामालूम कहाँ से येलो कैब ले आए थे। उनमें से एक उसके करीब आकर कार में बैठने की फरमाइश कर रहा था। फ़ातिमा ने घबरा कर देखा। स्टॉप पर रश कम हो चुका था। कुछ मर्द खड़े शायद बस का इंतज़ार कर रहे थे। उनमें से कुछ तो आपस में बातों में मगन थे, जबकि कुछ उसकी तरफ यूं शौक से देख रहे थे गोया किसी फ़िल्म की शूटिंग हो रही हो। सूरत हाल सब समझ रहे थे, मगर बेहिसी और लाताल्लुकी जैसे उन पर ख़त्म हो रही थी। कोई मदद को तैयार न था। आप लोग जाएं, मैंने बस पर जाना है। बावजूद कोशिश के वो अपनी कपकपाती आवाज़ पर काबू न पा सकी। उसको पहली बार इसकी तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा था। हमेशा से गाड़ियों में सफ़र करने वाली आज टैक्सी के इंतज़ार में कराची की सड़कों पर ख्वार होने हो रही थी। बेशक किसी बड़े लैंडलॉर्ड की बेटी नहीं थी वो, लेकिन नौकर चाकर, गाड़ी, बंगला, सब कुछ था उसके बाप के पास। अरे, जब आपके खादिम मौजूद हैं गाड़ी लिए, तो आप बसों में धक्के क्यों खाएंगी भला? आएँ, ज़िद ना करें, आपको आपके घर ड्रॉप कर आएंगे और कंपनी भी बहुत अच्छी देंगे। ये कहते हुए इस लड़के ने दूसरे लड़के को तमीन की भरी मुस्कुराहट समेत आंखों से इशारा किया, तो दूसरा भी टैक्सी से निकल आया। फ़ातिमा ने घबरा कर टैक्सी ड्राइवर की तरफ देखा तो उसके होंठों पर भी कमीनी मुस्कुराहट थी और आंखों से उन दोनों से ज़्यादा खबासत झलक रही थी। इससे पहले वो वहाँ से भागती या आते जाते लोगों से मदद मांगती, अचानक एक गाड़ी झटके से वहाँ रुकी और एक शख्स तीर की तरह से अंदर से बरामद हुआ। नहायत ही रौबदार आवाज़ में बोला, क्यों तंग कर रहे हो इन्हें? वो लड़के जवाब देने के बजाय तेज़ी से टैक्सी में बैठे और टैक्सी ड्राइवर ने टैक्सी भगा दी। आइए मोहतरमा, आपको ड्रॉप कर देंगे हम। यहाँ खड़ी रहीं तो इस तरह के गुंडे आवारा लोग आपको परेशान करते रहेंगे। इन गुंडों को रफू चक्कर होते देखकर वो साकित खड़ी फ़ातिमा अब्दुर्रहमान से मुखातिब हुआ, जिसके चेहरे पर अब हैरानी की जगह गुस्सीले तासुरात नमूदार हो रहे थे। आइए ना, खड़ी क्या सोच रही हैं? वो नरमी से बोला। फ़ातिमा ने गुस्से से उसे देखा। वो फुरकान था, आयल खान का मैनेजर। नो थैंक्स, उसने नागवार लहजे में कहते हुए रुख फेर लिया। जिस शख्स की वजह से वो उस हाल तक पहुंची थी, उसके किसी आदमी का एहसान कैसे लेती भला? देखिए, अकेली लड़की के लिए इस तरह सड़क किनारे खड़े रहना ठीक नहीं। एक गुंडे गए हैं तो कुछ देर में दूसरे आ जाएंगे, फिर क्या करेंगे आप? उसने समझाने की कोशिश की। वो अकेला नहीं था, ड्राइवर के अलावा अहिल का गन मैन भी था साथ।
تو آپ کو اس سے کیا؟ آپ کون ہوتے ہیں میری فکر کرنے والے؟ ایک گنڈا ہے یا 10؟ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ کے اس گھٹیا ذلیل باس سے بڑا گنڈا ہمارے پورے ملک میں نہیں ہے۔ وہ زہر خند لہجے میں گرائی۔ فرقان خاموش رہا۔ سمجھانے کا فائدہ نہیں تھا، وہ اس کے باس سے بری طرح بدگمان تھی۔ سامنے سے آتی ٹیکسی کو اس نے ہاتھ کے اشارے سے روکا۔ ٹیکسی اس کے قریب آ کر رک گئی تو اس نے فاطمہ عبد الرحمن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ٹیکسی ڈرائیور سے کہا، ان میڈم کو جہاں جانا ہے بحفاظت چھوڑاؤ۔ ٹیکسی ڈرائیور نے سر ہلایا اور فاطمہ کی طرف دیکھ کر کہا، مہذبانہ انداز میں کہا، آئیے میڈم، آپ نے جہاں جانا ہے چھوڑاؤں گا۔ وہ تذبذب میں مبتلا ہو گئی، آیا اس کا احسان لے یا نہ لے، کیونکہ دیکھ چکی تھی کہ ٹیکسی اہل خان کے مینیجر کے اشارے پر ہی رکی تھی۔ آئیے میڈم، یہاں اس ٹائم ٹیکسی مشکل سے ہی ملتی ہے۔ اسے ہنوز کھڑے دیکھ کر اب کی ٹیکسی ڈرائیور نے جھنجھلا کر کہا۔ مجبوراً انا کو مار کر اسے ٹیکسی میں بیٹھنا پڑا۔ پھر دل کو تسلی بھی دی کہ صرف ٹیکسی ہی تو رکی ہے، کرایہ تو نہیں دیا، یہ کوئی احسان نہیں۔ اس نے گہری سانس لے کر کروٹ بدلی۔ شام کا سنہری روپ بکھر رہا تھا۔ افق کے اس پار ڈوبتے سورج کا منظر کھلی کھڑکی سے اس کے سامنے تھا۔ سمندر سے آنے والی ٹھنڈی فرحت بخش ہوا کے جھونکے کمرے کے ماحول کو خوشگوار کیے ہوئے تھے۔ سردیوں کی خشک شامیں کسی قریب المرگ ضعیف کی ویران اور اداس آنکھوں کی طرح ہوتی ہے۔ کبھی اس اداسی میں سکون و اطمینان ہوتا ہے تو کبھی ویرانی بوجھل خاموشی سے اس حد تک مضطرب و بے قرار کر دیتی ہے کہ انسان کا دل کرتا ہے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کسی ایسی سنہری سندر خوابوں والی دنیا میں پہنچ جائے جہاں ہر طرف پیار سے گنگناتے جھرنے ہوں، خوشی سے سرشار لہلہاتے سبزے ہوں، پر شوخیاں کرتے کھلکھلاتے پھولوں کی مہکار ہو، عطر بیز ہوائیں ہوں، صاف و شفاف بہتی ندیوں میں چاندنی کا عکس نظر آتا ہو، کوئی دکھ کوئی پریشانی نہ ہو، صرف اور صرف سکون ہو۔ مگر ایسا صرف سوچا جا سکتا ہے۔ ایسے خوابوں کی تعبیر بہت مشکل سے ملتی ہے۔ خیالات اور خوابوں کی دنیا بڑی رنگین اور دلکش ہوتی ہے، طلسم ہوش ربا کی طرح، جہاں خود کو بہلانے کے لیے وقتی طور پر حقیقت سے فرار حاصل کر کے انسان کچھ لمحے اپنی پسند کے گزار لیتا ہے، مگر آنکھ کھلنے کے بعد حقیقت آدم خور مگر مچھ کی طرح منہ کھولے منتظر ہوتی ہے، جس سے کسی طور فرار ممکن نہیں ہوتا۔ اس سردیوں کی شامیں اس کے لیے اداس ہی نہیں، پریشان بھری تھیں۔ بلیک جارجٹ کے سوٹ میں ملبوس وہ بے ترتیب سی بیڈ کے درمیان پڑی تھی۔ براؤن گولڈن سلکی گھنے بال تکیے اور پشت پر بکھرے ہوئے تھے۔ خوبصورت نیلی آنکھیں حسب معمول بھیگی ہوئی تھیں۔ گلابی دلکش مکھڑے پر پریشانی اور اضطراب جیسے سخت ہو کر رہ گیا تھا۔ شگفتہ شاداب چہرے پر خزاں چھائی ہوئی تھی۔ ایک خیال ذہن میں آیا تو اٹھ کر تیزی سے الماری سے اپنا بیگ نکالا، بیگ میں سے اپنا پرس برآمد کیا اور اسے کھنگالنے لگی۔ کچھ دیر بعد مطلوبہ چیز ہاتھ لگی تو آنکھوں میں امید کی ہلکی سی کرن پیدا ہوئی۔ وہ ڈائمنڈ کی رنگ تھی جو سائرہ عبد الرحمن نے امریکہ جانے سے پہلے اسے دی تھی کہ اگر زندہ واپس آئی تو لے لے گی، ورنہ وہ اپنے پاس رکھ لے۔ ڈائمنڈ کی رنگ تھی تو یقیناً مہنگی ہوگی، اس کو بیچ کر ہاسپٹل کا بل چکایا جا سکتا تھا۔ اس امید نے اس کے اندر توانائی بھر دی تھی۔ الماری سے اپنی چادر نکالی، رنگ کو پرس میں ڈالا اور کمرے سے باہر آ گئی۔ بوا لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی سبزی کاٹ رہی تھی۔ ان کی طبیعت اب بہتر ہو چکی تھی، سو فاطمہ کے منع کرنے کے باوجود وہ کام کر رہی تھی۔ بوا، میں جیولر کے پاس جا رہی ہوں، میرے پاس ڈائمنڈ کی رنگ ہے جو سائرہ ممی نے مجھے دی تھی، اس کو بیچ کر ہاسپٹل کا بل پے کروں گی۔ وہ ان کے پاس آ کر بتانے لگی، آپ اپنا اور مون کا خیال رکھیے گا۔ رنگ سے اتنے پیسے مل جائیں گے؟ بوا نے چونک کر استفسار کیا۔ مجھے قیمت کا تو نہیں پتہ، لیکن ڈائمنڈ کی ہے تو یقیناً مہنگی ہی ہوگی، شاید 2-3 لاکھ میں بک جائے، وہ پرسوچ انداز میں بولی۔ رحمت بوا نے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، لیکن احتیاط سے جانا اور احتیاط سے واپس آنا، یہاں سڑکوں پر لوگ لوٹ لیتے ہیں، وہ فکر مندی سے بولی۔ اوکے بوا، آپ دروازہ بند کر لیجیے گا، اور مون آپ کے کمرے میں بیٹھ کر پڑھ رہا ہے، اس کو باہر مت جانے دیجیے گا۔ وہ چادر کو اپنے گرد اچھی طرح لپیٹتے ہوئے بولی۔ چادر اوڑھنے کے بعد کچھ سوچ کر اس نے گرین کلر کا ماسک بھی منہ پر لگا لیا۔ کل والا تجربہ کافی تھا، سو وہ نہیں چاہتی تھی کہ اب اس کا چہرہ اس کے لیے مزید مصیبت کا باعث بنے۔ کل تو آہل کے مینیجر نے آ کر ان لفنگوں کو بھگا دیا تھا، مگر دوسری بار بھی کوئی ہیلپ کے لیے آئے یہ ضروری تو نہیں تھا، سو اسے خود ہی احتیاط کرنی تھی۔ خود کو چہرے سمیت اچھی طرح ڈھک کر وہ باہر نکلی تو رحمت بوا نے دروازہ بند کر دیا اور لاؤنج میں بیٹھ کر سبزی کاٹنے لگی۔ بوا، مجھے باہر کرکٹ کھیلنے کے لیے جانا ہے۔ اسی وقت مون اپنا بیٹ اٹھائے چلا آیا۔
سب کی دیکھا دیکھی وہ بھی انہیں بوا ہی بولتا تھا۔ نہیں بیٹا، تم نے باہر نہیں جانا، تمہاری آپی منع کر کے گئی ہے۔ بوا کے صاف انکار پر اس نے منہ بسور کر کہا، پلیز بوا جانے دیں، مجھے جلدی آ جاؤں گا، آپی کو پتہ نہیں چلے گا۔ آخر کار مون کی ضد پر وہ مجبور ہو گئیں۔ ٹھیک ہے جاؤ، لیکن صرف تھوڑی دیر کے لیے، اور کہیں دور مت جانا، نیچے جو ساتھ میں گراؤنڈ ہے وہیں کھیلنا۔ انہوں نے تنبیہ کے ساتھ جانے کی اجازت دی۔ اوکے، وہ خوش ہو کر باہر نکل گیا۔ مون کے جانے کے 10 منٹ بعد اطلاعی گھنٹی بجی تو وہ حیران ہوئی۔ ارے اتنی جلدی واپس بھی آ گیا یہ لڑکا، خود سے بولتے ہوئے انہوں نے دروازہ کھولا تو دروازے پر موجود شخصیت کو دیکھ کر ششدر رہ گئیں۔ السلام علیکم۔ ان کے دروازہ کھولتے ہی اس نے ادب سے سلام کیا۔ مجھے آپ سے بات کرنی تھی کچھ، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ اس کی نگاہوں سے ان کے چہرے کی بدلتے رنگ مخفی نہ رہ سکے۔ سو قدرے جھجک کر بولا، آؤ۔ نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں کہنا پڑا۔ لہجے میں از خود ہی کھردرا پن در آیا تھا۔ وہ اندر آ گیا۔ جب وہ لاؤنج میں پڑے صوفے پر بیٹھا تو رحمت بوا نے سوالیہ انداز میں اسے دیکھا۔ اس نے تمہید باندھی، آپ یقیناً سوچ رہی ہوں گی کہ مجھے آپ کے فلیٹ کا کیسے پتہ چلا۔ ایکچولی مس فاطمہ کو کل روڈ پہ کچھ غنڈے تنگ کر رہے تھے۔ خوش قسمتی سے میرا مینیجر وہاں سے گزر رہا تھا۔ اس نے ان غنڈوں کو بھگا دیا اور مس فاطمہ کو ایک ٹیکسی میں بٹھایا اور خود اپنی گاڑی میں ٹیکسی کو فالو کرتا رہا تاکہ وہ ٹیکسی ڈرائیور مس فاطمہ کو بحفاظت پہنچائے۔ اس نے مجھے ایڈریس بتایا اور میں یہاں آیا ہوں۔ غنڈوں والی بات فاطمہ نے مجھے تو نہیں بتائی، وہ متعجب ہو کر بولی۔ وہ شاید آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتی ہوں گی۔ اینی وے آپ یقیناً جانتی ہوں گی کہ مس فاطمہ نے میرے خلاف کیا 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 ہے۔ صرف لڑکی سمجھ کر میں نے اسے معاف کر دیا، ورنہ میں اپنے دشمنوں کو بخشتا کبھی نہیں۔ ایک پل کو رک کر اس نے ان کے تاثرات دیکھے۔ شاید وہ کچھ کہنے لگی تھی جب آہل نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روک دیا۔ پلیز آنٹی، مجھے میری بات مکمل کرنے دیں۔ اس سب کی ابتدا اس طرح سے ہوئی کہ میں غلطی سے اسے فلم کی آفر کر بیٹھا، اور مزید غلطی یہ کی کہ اس کے انکار کے باوجود اصرار کرتا رہا۔ آپ کو معلوم ہوگا یقیناً جو مس فاطمہ نے کیا ہے۔ آہستہ آہستہ وہ شروع سے لے کر آخر تک انہیں ساری باتیں بتاتا گیا۔ صرف ٹائم گزارنے والی اور ترکی میں اسے کڈنیپ والی بات چھپا گیا۔ رحمت بوا حیران ہو کے سنتی رہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میری کوئی غلطی نہیں، میری غلطی ہے اور بہت بڑی غلطی ہے۔ ابتدا مجھ سے ہوئی لیکن انتہا مس فاطمہ نے کر دی۔ انہوں نے مجھ پر ارتضیٰ حسن کے قتل کا الزام لگایا، یہاں تک کہ اپنے فادر کے ایکسیڈنٹ کا الزام بھی مجھ پر لگا دیا۔ میں اس دنیا میں سب سے زیادہ پیار اپنی ماں سے کرتا ہوں، انہی کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ سب میں نے نہیں کروایا، لیکن اس کی نظروں میں مجرم ہوں۔ وہ سمجھتی ہے یہ سب میں نے کروایا ہے۔ میری ایک فلم کی آفر نے اسے مجھ سے بدظن کر دیا۔ بہت برا انسان سمجھتی ہے وہ مجھے۔ مانتا ہوں بہت سی خامیاں ہیں مجھ میں، لیکن کسی کی جان لینے جیسا گھناؤنا جرم نہیں کر سکتا۔ میری کچھ غلطیوں نے اس کی نظروں میں مجھے برا بنا دیا۔ میں نے غصے میں آ کر اسے اغوا کرنا چاہا۔ یہ دوسری غلطی سرزد ہوئی مجھ سے جس پر مجھے بے حد پچھتاوا ہے۔ وہ دھیمے لہجے میں اعتراف جرم کر رہا تھا۔ رحمت بوا خاموشی سے سنتی رہیں۔ آہل نے گہری سانس لے کر ان کی طرف دیکھا اور پھر کچھ توقف کے بعد بات کا دوبارہ آغاز کیا۔ کچھ دن پہلے اس نے میڈیا میں جا کر میرے بارے میں جو کچھ کہا، جو سنگین الزامات لگائے، سچ کہوں تو شدید غصہ آیا تھا مجھے۔ بالکل غصے سے پاگل ہو گیا تھا میں۔ دل کر رہا تھا اسے سبق سکھاؤ، مگر نامعلوم کیا شے تھی، کون سا احساس تھا جس نے مجھے اخلاقی طور پر پست نہیں ہونے دیا۔ شاید میری باحیا ماں کے دودھ کی تاثیر تھی، یا میرے شریف و عزت دار باپ کے لہو کا اثر جو میری رگوں میں زندگی بن کر دوڑ رہا ہے، جو مجھے کبھی بھی پستی میں گرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ میں اپنی غلطیوں پر شرمندہ ہوں، اس لیے آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں مس فاطمہ کی آنکھوں پر فی الحال بدگمانی کا پردہ پڑا ہوا ہے۔ جب تک ان کی بدگمانی زائل نہیں ہو جاتی وہ مجھے معاف نہیں کریں گی۔ لیکن آپ تو کر سکتی ہیں، وہ ندامت سے نظریں جھکائے ہوئے بے حد سنجیدہ لہجے میں کہہ رہا تھا۔ رحمت بوا نے باریک بینی سے اس کا جائزہ لیا۔ آنکھوں کی بے خوابی، اضطراب، ذات کا انتشار، وہ بہت ٹینس لگ رہا تھا۔ نیلی پینٹ اور سفید شرٹ میں اس کے وجیح چہرے پر سرخیاں نمایاں تھیں۔ اس کے لہجے اتنا مضبوط، اتنا سچا تھا کہ رحمت بوا یقین کرنے پر مجبور ہو گئی۔ بیٹا وہ بہت جذباتی لڑکی ہے، میں نے اسے بہت سمجھایا تھا لیکن مانی نہیں۔ اس کی ساری غلطیوں کی میں تم سے معافی مانگتی ہوں۔ بوا نے اچانک ہاتھ جوڑ کر کہا۔ ارے یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ آہل نے آگے بڑھ کر تیزی سے ان کے ہاتھ تھامے۔ آپ میری ماں جیسی ہیں آنٹی، پلیز اس طرح نہ کریں، آپ نے اس کو پالا ہے، ایک طرح سے آپ اس کی مدر ہیں۔ میری بس اتنی سی ریکویسٹ ہے کہ کم از کم آپ تو میری طرف سے دل صاف کر لیں۔ وہ ان کے قریب بیٹھا ان کے ہاتھوں کو تھامے التجائی انداز میں کہہ رہا تھا۔ کیسی باتیں کرتے ہو بیٹا، میرا دل تمہاری طرف سے صاف نہ ہو گیا ہوتا تو میں اس کی غلطیوں کی معافی مانگتی تم سے، اور تم فکر مت کرو، میں اسے بھی سمجھاؤں گی، وہ نرم لہجے میں بولی۔
आहिल के चेहरे पर रौनक आ गई। एक और बात आंटी, पुलिस ने इर्तज़ा हसन केस की फ़ाइल बंद कर दी थी, क्योंकि उसकी बहनोई जिन्होंने उसके कत्ल की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी वो सब कुछ छोड़कर चले गए, तो पुलिस ने भी केस में दिलचस्पी लेना बंद कर दी थी। लेकिन मैंने उसका केस न्यू सिरे से रीओपन करवाया है। आप देखना, इंशाल्लाह कुछ ही अरसे में उसका कातिल कानून की गिरफ्त में होगा। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, उसका असली कातिल पकड़ा जाए तो फातिमा का दिल भी साफ़ हो जाएगा तुम्हारी तरफ से। अच्छा किया। अच्छा, क्या लोगे, चाय या शरबत? अचानक उन्हें आदाब मेज़बानी निभाने का ख्याल आया तो फ़ौरन सोफ़े से उठ खड़ी हुई। नहीं शुक्रिया आंटी, मैं चलता हूँ। इससे पहले कि मिस फ़ातिमा आ जाएँ, मुझे देखकर उन्हें गुस्सा आएगा। इतने टाइम में वो पहली बार मुस्कुराया था। उसे छोड़ो, मैं संभाल लूँगी। तुम ऐसे कैसे चले जाओगे? इतने बड़े आदमी हो। वो क्या कहते हैं? हाँ, सुपरस्टार। सुपरस्टार हो तो ऐसे कैसे बिना मेहमान नवाजी के तुम्हें जाने दूँगी? उन्होंने इसरार किया। कोई बात नहीं आंटी, आपका दिल साफ़ हो गया, मेरे लिए यही बहुत है। आपके हाथ की चाय तो मैं उस दिन पीऊँगा जिस दिन आपकी बेटी का दिल भी साफ़ हो जाएगा। वह सहूलत से मुस्कुराते हुए बोला। जाते हुए रहमत बुआ के हाथ में अपना कार्ड थमा गया कि किसी भी परेशानी की सूरत में उनसे लाजमी कांटेक्ट करे। रहमत बुआ ने वो कार्ड संभाल कर अपने पास रख लिया। फिलहाल फातिमा को बताने का उनका कोई इरादा नहीं था, क्योंकि अगर उसे पता चलता कि आहिल खान आया था तो वो लाजमी भड़क जाती। 1.5 लाख की रिंग बिकी थी। अब नामालूम ज्वेलर ने अनाड़ी समझकर मौके से फ़ायदा उठाया था या उसकी कीमत वाकई उतनी थी, वो जान नहीं पाई। ताहम 50,000 अभी भी कम पड़ रहा था। 30,000 तो उसके पास नकद थे। बकिया 20,000 के लिए उसने अपनी सोने की चेन बेच दी। रकम लेकर जब वो हॉस्पिटल पहुंची तो नई हैरानकुन खबर मुंतज़िर थी। बिल कोई अदा कर चुका था। उसने कोशिश की पता करने की, मगर रिसेप्शनिस्ट पर बैठी लड़की ने लाइल्मी का इजहार करते हुए कहा कि वो भी नहीं जानती उस बंदे का नाम। बाकी इंतज़ामिया को पता होगा, लेकिन उस शख्स की तरफ से उसका नाम न बताने की ताकीद की गई है। वो बाबा को देखकर और कुछ वक्त उनके पास गुजारा वापस आ गई। 2 लाख हाथ में थे। अब उसका इरादा इस एहसन कमाल नामी बंदे को उसके पैसे लौटाने का था। उस कांटेक्ट नंबर उसका कांटेक्ट नंबर निकाल कर कॉल मिलाई तो बंद मिला। कुछ देर ट्राई करते रहने के बाद उसने कॉल का सिलसिला मौकूफ़ किया कि बाद में कोशिश करेगी। बिल वाला मसला तो खुद ब खुद ही हल हो गया था, मगर बाकी मसाइल वही थे। पता नहीं किसने किया होगा। वो बहुत सोचती रही, लेकिन कोई सिरा हाथ ना आया। ताहम उसने तहिया कर लिया था कि वो पता लगा कर रहेगी। फिर कई दिन तक वो डॉक्यूमेंट्स लिए नौकरी की तलाश में मारी मारी फिरती रही। कोई एक्सपीरियंस मांगता तो कोई उसकी कोई कम तालीम पर एतराज़ करता। बल्कि कुछ ने तो हुलिये पर भी एतराज़ किया, क्योंकि उसने नकाब करना शुरू कर दिया था, ताकि उसकी खूबसूरती उसके लिए मज़ीद मुसीबत का बायस ना बने। वरना जिन जिन लोगों ने उसकी कम तालीम और एक्सपीरियंस ना होने की बिना पर उसे रिजेक्ट किया था, वह अगर उसका चेहरा देख लेते तो यकीनन ये दोनों एतराज़ात भूल जाते। मगर फिर इस सूरत हाल में मुश्किलात कम होने के बजाय मज़ीद बढ़ जाती, क्योंकि वो देख चुकी थी कि किस तरह के लोग अच्छी शक्ल देखकर राल टपकाने लगते हैं और हासिल करने को पागल हो जाते हैं। आहिल खान की सूरत में सबसे बड़ी मिसाल उसके सामने थी। एक बात ने उसे हैरान परेशान किया था, और वो ये कि एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया था फ्लैट कर लेकर देने वाला आदमी एहसन कमाल गधे के सर से सींग की तरह गायब था। ना उसका नंबर ऑन मिल रहा था और ना दोबारा वो आया था। पता नहीं अपने पैसे लेने आता भी या नहीं। बहरहाल फातिमा ने उसके पैसे अलग करके रख दिए थे कि जब वो आएगा तो उसे दे देगी। हालात में कोई बेहतरी नहीं आई थी। हज़ार कोशिश के बावजूद नौकरी तो नहीं मिली थी, लेकिन हिम्मत उसने फिर भी नहीं हारी थी। खर्चे की टेंशन नहीं थी, क्योंकि राशन मौजूद था घर में, लेकिन फिर भी सबसे बड़ी ज़रूरत नौकरी ही थी। मून की तालीम का हर्ज हो रहा था। अब पहले की तरह महंगा स्कूल तो अफोर्ड नहीं कर सकती थी वो, सो उसने एक निस्बतन कम महंगे स्कूल, जो कि नीम सरकारी था, वहाँ इसका एडमिशन करवा दिया, जो कि उनके फ्लैट से 20 मिनट की दूरी पर था। पहले 2 दिन तो वो खुद छोड़ने और लेने जाती रही, लेकिन फिर रहमत बुआ ने ये ड्यूटी अपने सर ले ली। उनका कहना था इस तरह उनकी वॉक हो जाएगी, जो कि उनकी सेहत के लिए ज़रूरी थी। ज़िंदगी कुछ हद तक मामूल पर आ गई थी, लेकिन जॉब का मसला जूं का तूं रहा। अब दफ्तरों को छोड़कर उसने छोटे छोटे प्राइवेट स्कूल्स में किस्मत आजमाई शुरू कर दी थी। बेशक वहाँ सैलरी बहुत कम मिलती, लेकिन कुछ ना होने से थोड़ा बहुत होना तो बेहतर था। मून के स्कूल जाने के 5वें रोज़ की बात है, जब वो पहले की तरह एक स्कूल में इंटरव्यू देकर घर आई तो रहमत बुआ को रोते देखा। क्या हुआ बुआ, मून कहाँ है? आप रो क्यों रही हैं? वो बुरी तरह घबरा गई थी। बेटा, आज खाना बनाते हुए मुझे ज़रा देर हो गई थी। टाइम को पता नहीं चला। जब मैं मून को लेने स्कूल गई तो वो स्कूल में नहीं था। चपड़ासी ने बताया कि वो अकेला चला गया। फातिमा अब्दुर्रहमान को महसूस हो रहा था बर्फ़ के तूफ़ान में गुम वो धंसती ही जा रही थी।
اندر ہی اندر برف جیسے سرد احساس نے اس کے جسم کو اس قدر بے حس اور مفلوج کر دیا تھا کہ وہ کچھ بول ہی نہیں پائی تھی۔ یہ احساس اتنا شدید تھا کہ آنکھوں میں اچانک دل سے نکلنے والا لہو سفید موتیوں کی طرح جم گیا تھا، جو نہ چھلک رہا تھا نہ ضبط ہو رہا تھا۔ اس خبر نے اس پر عجیب سکتہ طاری کر دیا تھا۔ لاؤنج کسی دائرے کی صورت میں گھومنے لگا تھا۔ آپ نے مجھے فون کر کے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ بمشکل بول پائی۔ میں نے تمہیں اتنی کالز کی مگر تم نے نہیں اٹھائیں، وہ آنسو بہاتے ہوئے بولی۔ فاطمہ نے فوراً فون نکال کر دیکھا تو یاد آیا میوٹ کا بٹن غلطی سے آن رہ گیا تھا۔ بوا کی 45 کے قریب کالز تھیں۔ اسے اپنی غلطی پر بے حد افسوس ہوا۔ وہ اپنے چکراتے سر کو پکڑ کر وہیں بیٹھ گئی۔ اپنے چاروں طرف اسے ویرانیاں رقص کرتی محسوس ہو رہی تھیں۔ شام تک مون کی تصویر موبائل فون میں لیے وہ پاگلوں کی طرح سڑکوں پر آتے جاتے لوگوں کو دکھا دکھا کے پوچھتی رہی مگر کچھ پتہ نہ چلا۔ آخر کار مجبور ہو کر وہ پولیس اسٹیشن چلی گئی۔ پولیس والوں نے وہی سوالات کیے جو عموماً ان جیسے کیسز میں کیے جاتے ہیں: کتنی عمر ہے، کیسا دکھتا ہے، کس ٹائم غائب ہوا، وغیرہ وغیرہ۔ اور آخر میں وہی کہا جو اس قسم کے کیسز میں ورثاء کو کہا جاتا ہے: آپ گھر جائیں، ہم کوشش کرتے ہیں، جیسے ہی کوئی خبر ملی آپ کو اطلاع دے دی جائے گی۔ وہ آنسو بہاتی بوجھل دل کے ساتھ گھر آ گئی۔ کچھ ٹائم مزید گزرا تو رات کی تاریکی بھی چھانے لگی۔ اس کی اور رحمت بوا دونوں کی حالت خراب ہونے لگی۔ فاطمہ عبد الرحمن کی نازک جان جیسے کسی آئینی شکنجے میں کستی جا رہی تھی۔ سوائے اللہ کے کسی غم گسار کا آسرا نہیں تھا۔ بے یار و مددگار دو اکیلی عورتیں۔ ایسے میں برے برے خیالات اور وہم بھی ستانے لگے۔ پڑھے اور سنے گئے کئی ایسے واقعات ذہن میں گھومنے لگے جس میں بچوں کے ساتھ زیادتی کر کے انہیں مار کر پھینک دیا جاتا اور کوئی پوچھنے والا بھی نہ ہوتا۔ وہ دونوں ان برے خیالوں سے گھبرا کر اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں مانگنے لگیں۔ کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، بس اللہ پر امید تھی اور پولیس والوں کے آسرے پر بیٹھی تھی کہ شاید پولیس اسٹیشن سے اطلاع آ جائے کہ ان کا بچہ مل گیا ہے۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا ان کی پریشانی اور خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ دونوں غم کے گہرے سمندر میں ڈوبی خدا کی بارگاہ میں مون کی سلامتی کے لیے مسلسل گڑ گڑاتی رہیں۔ اچانک رات کے 9 بجے فاطمہ کے موبائل پر ایک انجان نمبر سے کال آئی جس میں کہا گیا کہ بچہ ان کے قبضے میں ہے اور اسے چھوڑنے کے لیے 1 کروڑ کا مطالبہ کیا گیا۔ وہ دونوں دنگ رہ گئیں، یعنی اغوا برائے تاوان کیس تھا۔ ساتھ میں دھمکی دی گئی کہ پولیس کو انفارم کرنے کی صورت میں بچے کو قتل کر دیا جائے گا۔ ایک اور آزمائش۔ فاطمہ عبد الرحمن کے دماغ میں آندھیاں چلنے لگیں۔ ان آندھیوں میں خوف زدہ خیال خشک پتوں کی طرح اڑتے پھر رہے تھے۔ اس کے مساموں سے پسینہ پھوٹ پڑا۔ وہ بے دم سی ہو کر صوفے پر ڈھہ گئی، جبکہ رحمت بوا ماہی بے آب کی طرح تڑپتی لاؤنج میں ادھر ادھر چکرانے لگی۔ اغوا کاروں کی جانب سے بہت بڑی رقم کا مطالبہ کیا گیا۔ اس کے پاس کل رقم صرف 2 لاکھ روپے تھی۔ 1 کروڑ کہاں سے لاتی؟ اب کیا کریں؟ دونوں کے دماغ میں ایک ہی بات گردش کر رہی تھی مگر جواب کوئی نہیں تھا۔ اغوا کاروں نے 1 گھنٹے کی مہلت دے کر کوئی بھی بات سنے بغیر کال ڈراپ کر دی تھی۔ فاطمہ وحشت زدہ سی ہو کر اسی نمبر پر ٹرائی کرنے لگی۔ رحمت بوا اچانک کسی خیال کے آنے پر چپکے سے اٹھی اور کمرے میں جا کر الماری سے آہل خان کا کارڈ نکالا اور اپنے چھوٹے کی پیڈ موبائل سے اس کا نمبر ڈائل کیا۔ چوتھی بیل پر جا کر کال ریسیو ہوئی۔ ہیلو، آہل خان اسپیکنگ۔ ریسیور میں اس کی گمبھیر آواز گونجی۔ ہیلو آہل بیٹا، میں فاطمہ کی بوا بات کر رہی ہوں، انہوں نے دھیمے لہجے میں کہا۔ جی آپ؟ دوسری طرف وہ جیسے چونکا تھا۔ خیریت تو ہے نا؟ بیٹا خیریت نہیں ہے، وہ سسکنے لگی۔ کیا ہوا ہے آنٹی جی؟ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ دوسری طرف تشویش بھرے لہجے میں استفسار کیا گیا تو رحمت بوا خود پر قابو پا کر سرگوشیانہ انداز میں اسے ساری بات بتانے لگی۔ آپ فکر نہ کریں، میں ابھی پہنچتا ہوں۔ ساری بات سن کر اس نے فوراً کہا، ٹھیک ہے بیٹا، جلدی آنا، میں انتظار کر رہی ہوں۔ فون بند کر کے لاؤنج میں آئیں، جہاں فاطمہ ہنوز بھیگی آنکھوں اور کانپتے ہاتھوں سے اغوا کاروں کے نمبر پر ٹرائی کر رہی تھی۔ ساتھ میں احسن کمال کا نمبر بھی ملا رہی تھی کہ شاید آن ہو تو وہ اس سے ہیلپ مانگ سکے۔ کوئی حل نکلا؟ نمبر بند جا رہا ہے۔ ان کی طرف بے بسی سے دیکھ کر رو پڑی۔ رحمت بوا بھی تسبیح پڑھتے ہوئے چپ چاپ آنسو بہانے لگی۔ 20 منٹ بعد ڈور بیل بجی تو فاطمہ چونکی اور بری طرح سے بھیگے ہوئے چہرے کے ساتھ دروازہ کھولنے کے لیے تیزی سے اٹھی۔ رکو فاطمہ، میں دیکھتی ہوں۔ بوا نے اس کے ہاتھ بازو سے پکڑ کر روک لیا اور خود آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ آہل خان کو اپنے باڈی گارڈز کے ساتھ اندر آتا دیکھ کر فاطمہ پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ اگلے ہی پل رگوں میں خون کی جگہ آگ دوڑ گئی۔ ایک لمحے کے لیے اسے یوں لگا جیسے آنکھوں کے سامنے سرخ دھند پھیل گئی۔
سامنے کھڑے شخص کے لیے غصے کی ایک بلند لہر اس کے سینے میں اٹھی۔ تم یہاں؟ وہ سخت حیرت اور غصے سے بولی۔ دوبارہ فون آیا ان اغوا کاروں کا۔ فاطمہ کو اور اس کے سوال کو مکمل اگنور کیے وہ رحمت بوا سے مخاطب ہوا۔ گھٹیا انسان، تم کیوں آئے ہو یہاں؟ کس نے بلایا تمہیں؟ بوا کے جواب دینے سے پہلے وہ چیخ پڑی۔ فاطمہ خاموش ہو جاؤ، میں نے بلایا ہے اسے، رحمت بوا نے سخت لہجے میں ٹوکا۔ آپ آپ اسے جھٹکا لگا، اس بے یقینی سے بوا کی طرف دیکھا۔ ہاں میں نے، اور اب تم کوئی بدتمیزی نہیں کرو گی، یا تو خاموش رہو یا پھر کمرے میں چلی جاؤ، رحمت بوا نے زندگی میں پہلی بار اسے سخت لہجے اور تحکم برے انداز میں کہا۔ فاطمہ نے بےحد ناراضگی سے ان کی طرف دیکھا۔ اس کی دھواں دھواں ہوتی نم نگاہوں میں اہل خان کے لیے نفرت ہی نفرت۔ پھر بنا کچھ بولے ایک غصیلی نگاہ وہ اس پر اور ساتھ کھڑے اس کے گارڈز پر ڈالے پاؤں پٹکتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کمینہ انسان، اداکاری سے امپریس کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بوا بھی اس چال باز کی باتوں میں آ گئیں۔ اس ہمدردی کا مقصد یقیناً مجھ پر ہی دسترس پانا ہوگا۔ جو بھی کر لے، میں خود کو اس کے جذبوں کا تڑنے والا کبھی نہیں بننے دوں گی۔ پیسہ اور پاور کیا مل گئی، پتہ نہیں سمجھتا کیا ہے خود کو، یہ ذلیل انسان۔ جتنی بھی کوشش کر لے مجھے کبھی حاصل نہیں کر پائے گا، میرے معاملے میں کبھی فاتح نہیں بن پائے گا۔ مجھ سے ٹکرائے گا تو بھسم ہو جائے گا۔ ایک بار مون خیریت سے واپس آ جائے، بتاؤں گی اس میں سے کہ فاطمہ عبد الرحمن کس بلا کا نام ہے۔ اس نے نئے عزم سے اپنی آنکھیں رگڑیں۔ جب لہریں سرکشی اور بغاوت پر آ جائیں تو ساحل کی تمام ہٹ دھرمی اور ضد توڑ کر آگے بڑھ جاتی ہیں۔ پھر تباہیاں اور بربادیاں ساحل کو سائل بنا دیتی ہیں۔ وہ اپنے کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہلتی بری طرح کھول رہی تھی، تلملا رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ لاؤنج میں بیٹھے ان تمام حالات کے ذمہ دار شخص کو جان سے مار دے۔ ساتھ ہی اسے بوا پر بھی غصہ آ رہا تھا، جس نے اسے بتائے بنا اس شخص سے مدد مانگ لی تھی۔ لیکن بوا کے پاس اس کا نمبر کہاں سے آیا ہوگا؟ وہ سوچنے لگی، کہیں مون کی کڈنیپنگ میں بھی اس کا ہاتھ تو نہیں؟ اب پہلی سوچ کو چھوڑ کر ایک نئے خیال نے اس کے رگو پے میں سنسنی آمیز اشتعال پیدا کر دیا۔ وہ آندھی طوفان کی مانند دوبارہ لاؤنج میں آئی، جہاں وہ صوفے پر بیٹھا رحمت بوا سے مون کے متعلق تفصیلات پوچھ رہا تھا۔ میرے بھائی کو تم نے اغوا کروایا ہے نا؟ اس نے آتے ہی کڑے تیوروں سے گھورتے ہوئے ہمیشہ کی طرح بنا ثبوت کے الزام لگایا۔ واٹ؟ وہ سخت متحیر ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ میرے سامنے یہ گھٹیا ایکٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے اپنی فلموں کے لیے سنبھال کر رکھو۔ سیدھی طرح شرافت سے بتاؤ، میرے بھائی کو میرے حوالے کرو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ خدا کی قسم برباد کر کے رکھ دوں گی تمہیں۔ وہ انگلی اٹھا کر اسے وارن کرنے لگی۔ جتنی سختی و تندی اس کے لہجے میں تھی، اس سے زیادہ کرواہٹ و تنفر اس کے لفظوں میں تھا۔ فاطمہ، بوا نے سخت نظروں سے دیکھتے ہوئے تنبیہ کی۔ پلیز بوا، آپ خاموش رہیے، میں نہیں چاہتی کہ آپ سے کوئی بدتمیزی کر بیٹھوں۔ وہ جھنجھلا کر بولی۔ ہاں، میرا لحاظ کیوں کرو گی تم؟ میں کوئی تمہاری سگی ماں تھوڑی ہوں جیسے اسے بے عزت کر رہی ہو۔ مجھے بھی کرو، کیونکہ میں نے ہی تو بلایا ہے اسے۔ رحمت بوا اچانک منہ پر دوپٹہ رکھ کر رونے لگی۔ فاطمہ ان کے اس ایموشنل سین پر بوکھلا گئی اور اپنے غصے کو جھٹک کر فوراً آگے بڑھی۔ سوری بوا، پلیز آپ روئیں مت، مجھ سے غلطی ہو گئی، پلیز معاف کر دیں، اس نے ان کے گلے میں اپنے بازو ڈالتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، اگر تمہارے دل میں میرے لیے ذرا سی بھی عزت ہے تو گھر آئے مہمان سے معافی مانگو گی۔ انہوں نے خاموش تماشائی بنے کھڑے اہل کی طرف اشارہ کیا۔ کیا؟ وہ بونچکا رہ گئی، اپنے بازو ان کی گرد سے فوراً ہٹائے، اہل کی طرف سے مکمل طور پر رخ موڑ لیا۔ سوری بوا، میں کوئی معافی نہیں مانگوں گی کسی سے۔ ہاں، البتہ اب میں کچھ نہیں کہوں گی۔ آپ لوگوں کو جو کرنا ہے کیجیے، بس مجھے میرا بھائی صحیح سلامت چاہیے۔ اپنی بات کہہ کر وہ ان کے تاثرات دیکھنے کے لیے رکی نہیں اور کمرے میں آ کر جائے نماز بچھا کر دعا مانگنے لگی۔ بہت ضدی ہٹ دھرم ہے، جان سے گزر جائے گی مگر اپنی انا نہیں توڑے گی۔ جانتا ہوں، ڈونٹ وری، آپ گھبرائیے نہیں، میں نے قطعی مائنڈ نہیں کیا۔ اتنے سنگین الزامات برداشت کر چکا ہوں، یہ الزام تو کچھ بھی نہیں۔ ویسے بھی میں سمجھتا ہوں ایسی صورتحال میں شک اسی پر جاتا ہے جو ہماری نظروں میں پہلے ہی مشکوک ہو۔ اینی وے، ان لوگوں نے کیا کہا تھا کہ کتنے بجے فون کریں گے؟ وہ اغوا کاروں کے متعلق پوچھنے لگا۔ 9 بجے کال آئی تھی ان کی بیٹا، اور 1 گھنٹے بعد کا کہا تھا۔ آہل نے رسٹ واچ میں ٹائم دیکھا تو 9:50 تھے، 10 بجنے والے ہیں، شاید کچھ دیر میں آ جائے کال۔ وہ سوچتے ہوئے بولا۔ ہاں شاید، رحمت بوا نے اس بات میں سر ہلایا۔ ارے تم کھڑے کیوں بیٹا، بیٹھ جاؤ نا۔ اچانک انہیں خیال آیا کہ وہ کب سے کھڑا ہوا ہے۔ جی۔ وہ بیٹھ گیا اور انہیں تسلیاں دینے لگا، کیونکہ رحمت بوا کا رونا دھونا پھر سے سٹارٹ ہو چکا تھا۔ آخر کار امید کے مطابق 10 بجے اغوا کاروں کی فاطمہ کے موبائل پر دوبارہ کال آئی۔ اپنا موبائل وہ خود ہی وہاں چھوڑ گئی تھی۔
आहिल ने रिसीव की कॉल, उन लोगों से बात की और उनकी शर्त को मानते हुए रकम की हामी भरी, मगर साथ में ये भी धमकी दी कि अगर वादा खिलाफी की गई, बच्चे को ज़रा सा भी नुकसान पहुंचा तो उन्हें पाताल से निकाल कर मारेगा। उन लोगों ने यकीन दहानी कराई, ऐसा कुछ नहीं होगा, उन्हें सिर्फ पैसों से गर्ज है। अगर पुलिस को इन्वॉल्व ना करे कि धोखा ना दिया गया तो पैसे लेकर सही सलामत वो बच्चे को लौटा देंगे। आहिल ने फुरकान को कॉल की, उसे मामला समझा कर भेजा। फिर फुरकान को 1 करोड़ लेकर उनकी मतलूबा जगह पर गया और आधे घंटे के जानलेवा इंतजार के बाद बिलाखिर मून को सही सलामत ले आया था। कमरे में बैठी दुआ मांगती फातिमा मून की आवाज़ सुनकर तीर की तरह बाहर निकली और उससे लिपट गई और ज़ारों को तार रोते हुए से चूमने लगी। कुछ देर के लिए तो वो लाउंज में आहिल खान की मौजूदगी को भी फरामोश कर गई थी। आहिल उसे रोता देखकर अजीब से एहसासात का शिकार होने लगा। रो धोकर जब दिल का गुबार धुला तो उसके सामने इस तरह रोने पर अजीब सी शर्मिंदगी होने लगी। तो मून का हाथ पकड़े फ़ौरन कमरे में चली आई। यहाँ बैठो और मुझे बताओ, कौन थे वो लोग? उन्होंने तुम्हें डांटा या मारा तो नहीं? उसे बेड पर बिठाकर वो परेशानी से मून को छू छू कर चेक करने लगी कि कहीं चोट वोट तो नहीं। नहीं आपी, मारा किसी ने नहीं, पर वो बहुत बुरे लोग थे। उनकी शक्लें बहुत डरावनी थी। मुझे उन्होंने खाना भी दिया मगर मैंने नहीं खाया। मैंने कहा मुझे मेरी आपी और बुआ के पास जाना है, तो एक डर्टी मैन ने डांटा। फिर मैं चुप होकर रोता रहा। वो मासूमाना अंदाज में बताने लगा। फातिमा ने बेख्तियार नम आंखों से उसका माथा चुमा। तुम मेरा सहारा हो मून, आइंदा कभी भी अकेले स्कूल से बाहर मत निकलना जब तक मैं या बुआ तुम्हें लेने ना आ जाएं। बाहर बुरे लोग घूम रहे होते हैं जो पकड़ लेते हैं। वो उसे प्यार से समझाने लगी। ओके आपी, सॉरी। मून ने झट कानों को हाथ लगाए। वो भीगी आंखों से मुस्कुरा दी। भूख लगी है? मून ने जोरों शोर से इस बात में सर हिलाया। ओके, तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारा फेवरेट पास्ता बना के लाती हूँ। उसका गाल चूमते हुए वो मुस्कुरा कर उठी। किचन में जाने के लिए लाउंज से होकर गुजरना पड़ता था। वो अभी तक अपने गार्ड्स के साथ वहाँ मौजूद था। फातिमा दबे कदमों से वहाँ गुजरी, मगर गुजरते हुए एक उचटती सी नज़र उन पर डाली। रहमत बुआ सामने बैठी आहिल की उसकी तरफ पुश्ती, जबकि उसके गार्ड्स मुअद्दब होकर सर झुकाए खड़े थे। फिर भी उसे यकीन था उसके वहाँ से गुजरने को उन सब ने महसूस कर लिया होगा। वो किचन में आ गई। लाउंज से आने वाली आवाज़ें उसे बाआसानी सुनाई दे रही थी। बेटा, तुम्हारा कर्ज तो हम कभी नहीं उतार सके। जो तुमने हमारे लिए किया वो अपने भी नहीं करते। हम मरते दम तक तुम्हारा ये एहसान नहीं भूलेंगे। बुआ फरते जज्बात से रोने लगी। अरे आंटी जी, आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। मैंने कोई एहसान नहीं किया। ये रकम कोई बड़ी रकम नहीं थी मेरे लिए। आप लोगों की मुश्किल आसान करने में काम आ गई। इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है? आप मुझे शर्मिंदा मत करें प्लीज़। उसका लहजा वाकई पुरखलूस था या यूं ही कोई नाटक था, वो समझ नहीं पाई। लेकिन उसके दिल इस शख्स के लिए फिर भी कोई गुंजाइश नहीं थी। क्या वाकई इर्तज़ा को उसने मरवाया होगा? पतीली में पानी डालकर चूल्हे पर रखते हुए पहली बार वो जज्बात से हटकर सोच रही थी। उसके दिलो दिमाग में अजीब सी जंग छिड़ी हुई थी। दिमाग कह रहा था अगर इर्तज़ा को उसी ने मरवाया होता तो उसके बाद लाजमी मुझे ज़बरदस्ती हासिल करने की कोशिश करता, ना कि आराम से रिश्ता मांगता। जबकि दिल कह रहा था ये उसकी कोई चाल हो सकती है। यूं भी एक्टर है तो एक्टिंग में तो माहिर होगा। हो सकता है सब अपनी पोजीशन क्लियर करने के लिए मेरे दिल में जगह बनाने के लिए कर रहा हो। उसे समझ नहीं आ रहा था दिल की सुने या दिमाग की। मुझे देखो। उसके सामने जज्बाती होकर इतने बुरे तरीके से रोने लगी। अचानक कुछ देर पहले का अपना रोना याद आया। वो पास्ते का पैकेट पतीली पानी में उड़ेलते हुए सोचने लगी। क्या सोचता होगा मेरे बारे में? काम तो बड़े बड़े करती है, पर अंदर से किस कदर बुज़दिल और कमज़ोर लड़की है। उसके सामने नहीं रोना चाहिए था। उसने खुद को सरजनिश की। लाउंज से आवाज़ें आना बंद हो चुकी थी। उसने झांक कर देखा, वो जा चुका था, जबकि बुआ वहीं ईशा की नमाज अदा कर रही थी। वो गहरी सांस लेकर मून के लिए पास्ता बनाने लगी। ग्रैंड होटल का वसीओ अरीज हॉल लोगों से खचाखच भरा हुआ था, जिसमें ज़्यादा तादाद मीडिया के नुमाइंदों की थी। फ्लैश लाइट्स का एक तूफान चमक रहा था। आहिल खान की फिल्म गैंगस्टर 2 का लॉन्चिंग प्रीमियर था। इस फिल्म का हीरो अगरचा आहिल खान का भाई जैन सिकंदर खान था, मगर सबसे बड़ी बात यह थी कि फिल्म खान प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले बनी थी और डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी आहिल खान ने की थी, इसलिए इतना चर्चा हो रहा था। गैंगस्टर 2 के ट्रेलर ने ही फिल्म शायकीन को अपनी तरफ मुतवज्जा कर लिया था, जबकि फिल्म का आइटम सॉन्ग यूट्यूब पर टॉप ट्रेंडिंग में चल रहा था। उम्मीद थी कि इस फिल्म में जैन खान की एक्टिंग शायकीन को मुतासिर कर सकेगी। प्रीमियर की तकरीब में आहिल खान के बहुत से फिल्मी दोस्त भी आए हुए थे। आहिल खान आ गए, आहिल खान आ गए, एक शोर सा मच गया। 19 साल से इंडस्ट्री पर राज करने वाला खान हाल में मौजूद सब मीडिया वालों के कैमरों का रुख आहिल की तरफ था। स्याह पेंट कोट में मलबूस, स्याह गोगल्स लगाए वो बेतहाशा हैंडसम लग रहा था। दाएं बाएं दोनों भाई जैन खान और अबीर खान थे, जबकि अली काजमी समेत चंद और फ्रेंड्स भी साथ में मौजूद थे। हमेशा की तरह शायकीन बड़े शौक से और इश्तियाक से खान ब्रदर्स को देख रहे थे।
سر آپ کی فلم کا ٹریلر بہت ہی ہٹ ہوا ہے، یقیناً فلم بھی بہت ہٹ ہوگی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کتنے کروڑ کا بزنس کرے گی؟ ایک رپورٹر نے سوال کیا۔ امید تو 1000 کروڑ کی ہے، اس نے مسکرا کر کہا۔ میڈیا والے سمجھ نہ سکے وہ مذاق کر رہا ہے یا سیریس بول رہا تھا، کیونکہ ہیرو تو وہ خود تھا نہیں اس میں، تو کیا فلم 1000 کروڑ کا بزنس کر پاتی؟ سر ہیرو تو اس میں آپ کے بجائے زین خان ہے، پھر بھی فلم 1000 کروڑ کا بزنس کرے گی کیا؟ ایک رپورٹر نے تو کہہ بھی دیا۔ کیوں نہیں، میرے بھائی نے بہت اچھی ایکٹنگ کی ہے اس میں، اس نے ساتھ کھڑے زین کے کندھے پر محبت سے ہاتھ رکھا۔ ویسے بھی امید تو اچھی رکھنی چاہیے، اینی وے لیٹس سی، اس نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا اور دوسرے رپورٹرز کی طرف متوجہ ہو گیا جو سوال پر سوال کر رہے تھے۔ ان رپورٹرز کو بھگتانا بھی ایک جان جوخم تھا جس سے وہ پچھلے 19 سالوں سے نمٹتا آ رہا تھا۔ پبلک پلیس ہو، کوئی پارٹی ہو، ایئرپورٹ ہو، شوٹنگ لوکیشن ہو، رپورٹرز اور فینس دیکھتے ہی شہد کی مکھیوں کی طرح گھیر لیتے، اور جب عیدین کا تہوار آتا تب تو میلہ دیکھنے لائق ہوتا۔ خان ہاؤس کے باہر لوگوں کا اتنا بڑا طوفان امٹ پڑتا جیسے کسی جلسے کے موقع پر ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کا ایک جمع غفیر ہوتا۔ پھر جب تک آہل خان اپنی فیملی کے ساتھ ٹیرس پر کھڑے ہو کر عوام کی طرف ہاتھ ہلا ہلا کر ان کا شکریہ ادا نہ کرتا، لوگ وہیں ڈیرا ڈال کر کھڑے رہتے۔ فلم کی لانچنگ کے بعد سب نے آہل خان کو مبارکباد دی، پھر لائٹس مدھم ہوئیں اور ڈانس پارٹی شروع ہو گئی۔ ٹاپ سکرٹ میں ملبوس فلم کی ہیروئن نتاشا دلال اور ہیرو زین خان نے ڈانس کیا، ان کے علاوہ بہت سے شوبز کپلز نے بھی ڈرنک کر کے ڈانس کیا۔ آہل کچھ ہیروئنز کے اصرار کرنے کے باوجود بھی ڈانس فلور پر نہیں گیا، صرف ڈرنک کرتے ہوئے دوسروں کے ڈانس کو انجوائے کرتا رہا۔ فاطمہ کو نہ نوکری ملنی تھی اور نہ ملی۔ کئی بار اسے ایسا بھی محسوس ہوا جب وہ کہیں انٹرویو کے لیے جاتی تو کوئی اس کا پیچھا کرتا تھا، مگر کبھی وہ اس سے اپنا وہم سمجھتی اور کبھی پریشان ہو کر سوچتی رہتی۔ آج جب وہ عبد الرحمن کو دیکھنے ہاسپٹل آئی تو ان کے کمرے میں نیلے رنگ کے ملگجے سے شلوار قمیص میں ملبوس ایک ادھیڑ عمر انجان آدمی کو دیکھ کر اسے جھٹکا لگا۔ وہ برق رفتاری سے آگے بڑھی اور سخت لہجے میں پوچھا، کون ہیں آپ اور یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ اس مریض کی کیا لگتی ہیں؟ آواز سن کر اس شخص نے پلٹ کر اسے دیکھا، مگر جواب دینے کے بجائے الٹا سوال کیا، میرے بابا ہیں یہ، لیکن آپ کون ہیں اور یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تیکھے لہجے میں ماتھے پر بل ڈالے اس نے دوبارہ وہی سوال کیا، مجھے آپ سے ان کے بارے میں کچھ بات کرنی ہے۔ اس نے آنکھیں بند کیے لیٹے عبد الرحمن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، کیا آپ 2 منٹ کہیں بیٹھ کر میری بات سن سکتی ہیں؟ اس نے جیسے درخواست کی تھی۔ فاطمہ نے چند پل حیرانگی سے بغور اسے دیکھا اور پھر سے باہر نکلنے کا اشارہ کیا اور خود بھی اس کے پیچھے باہر آئی تھی تو کوریڈور میں وہ نرس آتی دکھائی دی جسے عبد الرحمن صاحب کی دیکھ بھال کے لیے معمول کیا گیا تھا۔ آپ ہاسپٹل کے گارڈن میں جا کر بیٹھے، میں ابھی آتی ہوں۔ وہ اس آدمی سے مخاطب ہوئی تو وہ سر ہلاتے ہوئے گارڈن کی طرف بڑھ گیا۔ فاطمہ نرس کی طرف متوجہ ہوئی جو قریب آ چکی تھی۔ کیسی غیر ذمہ دار اور لاپرواہ انتظامیہ ہے اس ہاسپٹل کی، کس بات کی فیس لیتے ہیں آپ لوگ؟ میرے فادر کا اس طرح خیال رکھا جاتا ہے کہ کوئی بھی انجان شخص ان کے کمرے میں گھس آئے؟ وہ نرس پر الٹ پڑی۔ کیا ہوا میم؟ وہ حیران ہو کر بولی۔ ایک اجنبی شخص میرے فادر کے کمرے میں تھا، اگر وہ انہیں کوئی نقصان پہنچا دیتا تو؟ وہ سرد مہری سے بولی۔ سوری میم، غلطی ہو گئی، میں 2 منٹ کے لیے نرسنگ روم میں اپنا فون چارجنگ پر لگانے گئی تھی، اسی وقت وہ صاحب اندر آ گئے ہوں گے۔ پلیز آئی ریکویسٹ یو ڈاکٹر وارثی سے میری کمپلین مت کیجیے گا، ورنہ وہ میری اس لاپرواہی پر مجھے نوکری سے نکال دیں گے۔ نرس گھبرا کر منت کرنے لگی، میرے فادر کا خیال رکھو، میں تھوڑی دیر میں آ رہی ہوں۔ اس نے نرس کی منت کو اگنور کرتے ہوئے سرد لہجے میں کہا اور ہاسپٹل کے گارڈن میں چلی آئی، جہاں سامنے بینچ پر ہی وہ نیلے ملگجے کپڑوں میں والا شخص بیٹھا دکھائی دیا۔ جی فرمائیے، کون ہیں آپ اور کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس کے قریب جا کر وہ اسپاٹ لہجے میں بولی۔ میرا نام خضر ہے، میں ایک ٹرک ڈرائیور ہوں، میرے ہی ٹرک سے آپ کے والد کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس کا مجھے بہت افسوس ہے۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر بولا۔ فاطمہ کے چہرے پر پہلے حیرانی پیدا ہوئی جو اگلے ہی پل غصے میں بدل گئی۔ اس آدمی کو کچھ سخت سنانی ہی والی تھی کہ وہ فوراً بولا، بیٹی میں جانتا ہوں آپ کو یہ بات جان کر غصہ آ رہا ہے، لیکن خدا را پہلے میری پوری بات سن لو، میں سخت تکلیف میں مبتلا ہوں۔ اس نے جیسے التجا کی۔ فاطمہ نے لب بھیج کر اپنا غصہ کنٹرول کیا۔ وہ پھر کہنے لگا، اس دن معمول کی طرح میں اپنا ٹرک چلا رہا تھا، جلدی پہنچنے کی وجہ سے میری سپیڈ بہت تیز تھی، لیکن میرا روٹ غلط نہیں تھا۔ اچانک میں نے دیکھا ایک گاڑی میرے ٹرک کے بالکل سامنے آ گئی، اگرچہ میری سپیڈ تیز تھی لیکن مجھے محسوس ہوا گاڑی کے ڈرائیور سے گاڑی آؤٹ آف کنٹرول ہو رہی تھی۔ بدقسمتی سے اس دن میرے ٹرک کی بریک کچھ مسئلہ کر رہی تھی، میں نے سوچا تھا اسی دن اسے ٹھیک کرواؤں گا، مگر مہلت نہیں مل پائی اور پہلے ہی ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اس کے لہجے میں شدید افسوس تھا۔ میں نے بریک لگانے کی بہت کوشش کی مگر لگی نہیں اور گھبراہٹ میں ٹرک کو موڑ بھی نہیں سکا، پھر میں ڈر کر وہاں سے بھاگ گیا۔ اگرچہ مجھے خود بھی چوٹیں آئی تھیں، لیکن ان چوٹوں سے زیادہ تکلیف اس بات کی تھی کہ میرے ٹرک سے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، پتہ نہیں وہ بچا بھی ہوگا یا نہیں۔ اس دن کے بعد سے میں پولیس کے خوف سے گھر سے نہیں نکلا، مگر میرا ضمیر مسلسل مجھے ملامت کرتا رہا۔
اگرچہ ساری غلطی میری نہیں تھی، میری اپنی درست سائڈ سے آ رہا تھا، گاڑی میری سائڈ پر آئی تھی۔ پھر بھی میں نے بہت کوشش کی بچانے کی، مگر اس شخص کی آواز بھرا گئی تھی۔ وہ خاموش ہو گیا۔ فاطمہ اسپاٹ چہرے کے ساتھ سامنے لگے پودوں کی طرف دیکھتی اس کی بات سن رہی تھی۔ اس شخص نے اپنے بھرائے ہوئے لہجے پر قابو پایا اور دوبارہ گویا ہوا۔ 8 مہینے ہو گئے مجھے ٹرک چلاتے ہوئے، لیکن ان 8 مہینوں میں پہلی بار کوئی ایکسیڈنٹ ہوا مجھ سے جس نے میرا چین سکون سب چھین لیا۔ میں راتوں کو سو نہیں پاتا، میرے کانوں میں وہ چیخیں گونجتی ہیں جو ایکسیڈنٹ کے وقت سنی تھیں۔ ڈرائیونگ چھوڑ دی میں نے، جس کا ٹرک تھا اس کو واپس کر دیا اور اس کام سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی۔ بہت مشکلوں سے میں آپ کے والد کا پتہ لگا کر یہاں تک آیا ہوں، یہ جان کر کہ جس آدمی کا میرے ٹرک سے ایکسیڈنٹ ہوا وہ کوما میں ہے۔ میری تکلیف بڑھ گئی ہے۔ میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر منت کرتا ہوں بیٹی، میری تکلیف کم کر دو۔ اگر آپ کہو گی تو میں اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کرنے کو تیار ہوں، مگر میری تکلیف کو کم کر دو۔ وہ باقاعدہ رو رہا تھا۔ فاطمہ ششدر رہ گئی۔ کسی انجان آدمی کو اپنے باپ کے لیے روتے دیکھ کر، وہ بھی ایک مرد، اسے احساس بھی نہ ہوا۔ آنسوؤں کے قطرے اس کے شفاف گلابی گالوں پر بہنے لگے۔ اب نامعلوم اس شخص کو روتے دیکھ کر بہہ رہے تھے، اس کی باتیں سن کر یا اپنے باپ کی تکلیف کا سن کر۔ وہ ساکت کھڑی تھی۔ کیا کر سکتی ہوں میں آپ کی تکلیف کم کرنے کے لیے؟ خاصی دیر بعد وہ بھیگے لہجے میں بولی، مجھے معافی دے کر۔ اس شخص نے درد بھرے لہجے میں کہا، اللہ بھی تو معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کی اس سے تکلیف کم ہوتی ہے تو جائیں، معاف کیا میں نے آپ کو۔ یہ بات کہہ کر وہ جانے کے لیے مڑنے لگی تھی جب اس شخص کی پکار پر رک گئی اور پلٹ کر دیکھا۔ بیٹی، اگر آپ برا نہ مانو تو میں کبھی کبھی آپ کے والد کو دیکھنے آ جایا کروں، وہ جھجکتے ہوئے بولے۔ فاطمہ نے کچھ دیر سوچا، پھر سر ہلاتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو پہلے مجھے اطلاع دینی ہوگی۔ آپ جب آئیں گے تو نرس کے ذریعے مجھے انفارم کرنا ہوگا۔ شکریہ بیٹی۔ خضر نامی اس ٹرک ڈرائیور کے چہرے پر قدرے رونق آ گئی۔ پھر وہ شخص چلا گیا اور فاطمہ بابا کے کمرے میں آ گئی۔ ایک بات تو کلیئر ہو گئی تھی کہ عبد الرحمن صاحب کے ایکسیڈنٹ میں اہل خان کا کوئی ہاتھ نہیں تھا، مگر اس کے دل میں پھر بھی اہل خان کے لیے کوئی پازیٹیو خیال پیدا نہیں ہوا، کیونکہ اس کا نیگیٹو روپ بری طرح سے فاطمہ کے دماغ پر حاوی ہو چکا تھا۔ پھر ارتضیٰ کے مرڈر والا معاملہ بھی جوں کا توں تھا۔ اس کا شک ابھی بھی اہل خان کی طرف ہی جاتا تھا۔ مون والے معاملے میں مدد کر کے بھی وہ فاطمہ کا دل اپنی طرف سے صاف نہیں کر پایا تھا۔ حسب معمول بابا کے پاس 1.5 گھنٹہ گزار کر وہ وہاں سے سیدھی مون کے اسکول گئی۔ مون کی ٹیچر سے اس کی پروگریس رپورٹ کا پوچھا اور ساتھ میں یہ بھی ریکویسٹ کی کہ اگر اس اسکول میں کوئی ویکینسی خالی ہو تو اسے ضرور بتا دیا جائے۔ پھر مون کو لے کر وہ گھر آ گئی۔ تینوں نے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد رحمت بوا برتن دھونے لگی، مون ویڈیو گیم کھیلنے لگا، جبکہ وہ لاؤنج میں بیٹھ کر ریموٹ لیے چینل سرفنگ کرنے لگی۔ یوں ہی چینل تبدیل کرتے ہوئے ایک چینل پر نظر پڑی تو جھٹکا کھا کر سیدھی ہوئی۔ سانسیں تیز سے تیز تر ہوتی گئی۔ ریموٹ اس کے ہاتھ سے کب کا گر چکا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا